الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ مسلمان کیوں آگے نہیں بڑھ رہے، مسلمان کیوں نہیں پنپ رہے؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم سارے اپنے اپنے گھر اور اپنے اپنے تھڑے کے حفاظت میں بیٹھے ہیں، دین ہمارا ماٹو اور مشن نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کے لیے ہے، کفر اور اسلام کے لیے بھی تفرقہ، تو دین میں تفرقہ بازی اور پھر دین کے انعامات، یہ دو آج بڑے موضوعات ہیں۔ اور یہ کفار اور مشرکین کا دین سے دور ہونا بھی تفرقہ بازی ہے۔ ہمارا خالق بھی ایک، مالک بھی ایک، اور ہر انسان کا پیدا کرنے والا تو کم از کم ایک ہے۔ کوئی کفر میں مبتلا ہو گیا، کوئی شرک میں مبتلا ہو گیا، یہ اس زمانے کے لیے بھی ہے جو مسلمان اور کافر کفر اسلام سے دور ہوا، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اللہ فرما رہے کہ جس امت کا خدا بھی ایک ہے، اس کا رسول بھی ایک ہے، اس کی کتاب بھی ایک ہے، اس امت کا تقسیم ہونا کوئی سمجھ نہیں آتا۔ جو ہندو ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہ کروڑوں خدا کے پجاری ہونے کے باوجود بھی وہ ہندوازم میں مشترک ہیں، وہ ہر ایک اپنے الگ خدا کی پوجا بھی کرے تو سارے کیا کہلاتے ہیں؟ ہندو کہلاتے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہماری کتاب بھی ایک ہے، لیکن ہم ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ پھر علامہ اقبال کا شعر کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ مسلمان کیوں آگے نہیں بڑھ رہے، مسلمان کیوں نہیں پنپ رہے؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم سارے اپنے اپنے گھر اور اپنے اپنے تھڑے کے حفاظت میں بیٹھے ہیں، دین ہمارا ماٹو اور مشن نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کے لیے ہے، کفر اور اسلام کے لیے بھی تفرقہ، اور مسلمانوں کے اندر بھی سیکٹیرینزم کی اللہ مذمت بیان فرما رہا ہے۔ قابل صد احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ انعام کا پڑھنا مکمل کر پائیں گے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ ان الذین فرقوا دینہم، ان بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے فرقوا تفریق کر دی، تفرقے میں ڈال دیا، دینہم اپنے دین میں، جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعا، واو کا معنی، اور کانو ہو گئے، کانا وہ ایک ہوا، کانا دو، کانو وہ سب ہو گئے، شیعا گروہ، شیعا وہ کئی گروہ ہو گئے۔ اے محبوب لست منہم فی شیء، نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی معاملہ، لستا آپ کا نہیں ہے محبوب، منہم ان میں سے کسی کے ساتھ بھی، فی شیء کوئی معاملہ، محبوب آپ کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، آپ کا ان سے معاملہ ہی کوئی نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، انما بے شک، امرہم ان کا امر اور ان کا معاملہ، الی اللہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ثم پھر ینبئہم وہ بتلائے گا انہیں، بما کانوا یفعلون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ کفار اور مشرکین کا دین سے دور ہونا بھی تفرقہ بازی ہے۔ ہمارا خالق بھی ایک، مالک بھی ایک، اور ہر انسان کا پیدا کرنے والا تو کم از کم ایک ہے۔ اس کا باقی مذہب اور دین، نبی کو مانے نہ مانے، قرآن کو مانے نہ مانے، لیکن اللہ فرما رہے محبوب ان کو یہ بتائیں کہ یہ تفریق انہوں نے کی ہے، میں نے تو ہر بندے کو اپنی قدرت کمال سے پیدا کیا ہے، تو یہ جنہوں نے مجھے میرے پیدا کرنے کے بعد بھی میری بات کو نہیں مانا، تو گویا کہ انہوں نے تفریق پیدا کر دی ہے۔ کوئی کفر میں مبتلا ہو گیا، کوئی شرک میں مبتلا ہو گیا، کہ اللہ فرما رہے کہ جس امت کا خدا بھی ایک ہے، اس کا رسول بھی ایک ہے، اس کی کتاب بھی ایک ہے، اس امت کا تقسیم ہونا کوئی سمجھ نہیں آتا۔ جو تفرقہ ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرما رہے محبوب آپ کا ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ ان کو خود آگاہ فرمائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔